اب زنیرہ اپنی ہی چال کے بچھائے ہوئے جال میں بہت برے طریقے سے پھنسنے والی ہے اور اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ اگر جادوگر کی جان طوطے میں ہے تو نوشیروہ کی جان دعا میں ہے، اور جب نوشیروہ کو یہ پتا چلے گا کہ دعا کی پریشانی کی وجہ۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ سے ڈسکس کروں گی جان نثار کے لیٹسٹ ایپیسوڈ اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں آنے والے اس تھرلنگ ٹویسٹ کے بارے میں جس کے بعد زنیرہ کی ہر چال ناکام ہونے والی ہے۔ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ جب دعا شاپنگ کے لیے باہر جاتی ہے تو وہاں پر بائی چانس اس کی ملاقات اس کی بیسٹ فرینڈ ردا سے ہوتی ہے۔ ردا اسے دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ اس موقع پر دعا بہت ہی زبردست بات کرتی ہے کہ تم نے اس رات اپنے گھر کے دروازے مجھ پر بند کر دیے تھے، تم نے سمجھا تھا کہ شاید میں رستے کی دھول بن جاؤں گی۔ ردا اس بات کا بہت ہی زبردست جواب دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے اندازہ تھا ہمارے حسن کے جال کا، جو لڑکی ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملا دے اور اتنی جلدی ترقی کر لے، وہ راستے کی دھول کیسے ہو سکتی ہے۔ ردا دعا کی وہی بیسٹ فرینڈ ہے جس نے دعا کو پٹری سے اتارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن جب مشکل وقت آیا تو اس نے اپنی ہی دوست کے لیے نہ صرف اپنے گھر کے دروازے بند کیے کہ اس کا اچھا وقت دیکھ کر اس نے سرے عام اس کو بے عزت کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس ڈرامے کے ڈائلاگز بہت ہی زبردست تھے۔ جب دعا ردا کو کہتی ہے کہ زبان سنبھال کر بات کرو تو ردا بہت ہی زبردست جواب دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم سے اپنا کردار نہیں سنبھالا گیا اور مجھے تم زبان سنبھالنے کی بات کرتی ہو۔ یعنی جب وہ گھر جاتی ہے اور وہ ردا کی باتوں کو سوچتے ہوئے رو رہی ہوتی ہے اور نوشیروہ اس سے رونے کی وجہ پوچھتا ہے، اسے کہتا ہے کہ کیا تمہیں گھر والوں کی یاد آ رہی ہے؟ کہتی ہے کہ اپنے بھولتے ہی کب ہیں، جو دل میں ہوتے ہیں وہ کبھی دل سے نکلتے ہی نہیں۔ فراز اپنے والد کے سامنے کہتا ہے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ اس موقع پر اس کے والد بہت ہی زبردست بات کرتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ جب میں تمہیں پال سکتا ہوں تو تمہاری اولاد کو بھی پال سکتا ہوں، اور اگر تمہیں میرے گھر میں رہنا ہے تو اس طرح کی میں کوئی بھی حرکت نہیں ہونے دوں گا، ورنہ تم میرے گھر سے اسی وقت نکل جاؤ۔ فراز سینہ تان کر گھر سے نکل تو جاتا ہے، لیکن پورا دن روڈ پر خاک چھاننے کے بعد واپس وہ گھر ہی آتا ہے، کیونکہ وہ ایک نمبر کا نکھٹو ہے۔ یہ بہت ہی بہترین سین تھا اس ڈرامے کا، اور بہت بہترین میسج بھی ان سسرال والوں کے لیے جو اپنے بیٹوں کی غلط بات پر بھی ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ان کے گھر کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ زنیرہ جو کہ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں بہت برے طریقے سے اب پھنسنے والی ہے، اس کی ہر چال ناکام ہونے والی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ جب زنیرہ دعا کو کال کر کے اسے بلیک میل کر رہی ہوگی کہ اس رات جب میں نے تمہیں اس بڈھے سے ملنے کے لیے بھیجا تھا تو تمہاری ویڈیو بھی بنا لی تھی، اب جب وہ تمہاری ویڈیو میں نوشیروہ کو دکھاؤں گی تو تمہیں وہ دھکے مار کے گھر سے نکال دے گا۔ وہ یہ بات کر ہی رہی ہوگی، پریشان دیکھ کر نوشیروہ اس سے فون لے لے گا اور یہ ساری باتیں وہ سن لے گا، اور اب زنیرہ اپنی ہی چال کے بچھائے ہوئے جال میں بہت برے طریقے سے پھنسنے والی ہے، اور اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے، کیونکہ نوشیروہ سیدھا زنیرہ کے گھر پر جائے گا اور بنا کوئی سوال کیے وہ اسے جان سے مار دے گا۔ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اگر جادوگر کی جان طوطے میں ہے تو نوشیروہ کی جان دعا میں ہے، اور جب نوشیروہ کو یہ پتا چلے گا کہ دعا کی پریشانی کی وجہ زنیرہ ہے، وہ اب اس سے بنا کوئی سوال کیے اسے جان سے مار دے گا۔ ڈرامے میں ایک جگہ غلطی بھی دکھائی گئی کہ جس طرح زنیرہ دعا کو بلیک میل کرتی ہے کہ اس وقت تمہاری ویڈیو بنی تھی اور وہ میں نوشیروہ کو دکھا دوں گی، وہ بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے، جبکہ دعا کا پریشان ہونا بنتا نہیں، کیونکہ اول تو کوئی ایسی بات اس رات ہوئی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے دعا نوشیروہ کے سامنے شرمندہ ہو، اور اگر واقعی میں کوئی ویڈیو بنی بھی ہوتی تو دعا تو اس بڈھے کا سر کھول کر آئی تھی، تو اس کو تو فخر ہونا چاہیے کہ وہ بہت ہی بہادر لڑکی تھی۔ اس ڈرامے کی سٹوری بہت ہی سبق آموز ہے ان بچیوں کے لیے جو اپنے گھر والوں کی ٹوک کا برا مانتے ہوئے شادی کو پسند کرتی ہیں، تو آگے جا کر وہ کس طرح نقصان اٹھاتی ہیں وہ اس ڈرامے میں ہمیں بخوبی دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔